بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس میں وہ خیانت کرے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جب وہ کلام کرے، گفتگو کرے تو دوران کلام وہ جھوٹ بولے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھر اس میں وہ گالی گلوچ کرے۔ تو لہٰذا یہ جو وعدہ خلافی ہے، وعدہ کرنا اور پھر اس پر پورا اترنا، اس پر مکمل طور پر عمل کرنا، یہ ہماری ایک بنیاد ہے۔ اگر یہ آپ کی بنیاد اکمل اور کامل ہوگی تو آپ کے لیے آگے زندگی میں بھی آسانیاں ہی پیدا ہوں گی۔ اگرچہ آپ نے اپنی بنیاد کو ہی خراب کر دیا، اپنی بنیاد کو ہی کھوکھلا کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی کے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر مقام پر، زندگی کے ہر پہلو، زندگی کے ہر میدان میں آپ کو پھر وعدہ خلافی کی وجہ سے ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا، ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو ہمارے حاضرین و ناظرین اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں کہ وہ صرف دنیا کے ماحول سے انجوائے کرنے کے لیے بس اتنا کہہ دیں، ہر بات پہ وہ وعدہ کر دیں، ہر بات پہ دیکھیں یہاں عمومی طور پر آپ نے کسی کو دعوت دی، یار میری یہ تقریب ہے، آپ نے میری تقریب میں آنا ہے، اور سامنے والا جب کہتا ہے کہ انشاءاللہ، اب یہ بھی اس پر لازم ہے۔ اچھا، یہ بھی وعدے کے زمرے میں آ جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس نے وعدہ کر لیا اور پھر وعدہ کرنے کے ساتھ اس نے انشاءاللہ کی مہر لگا دی، اب تو اس کو آنا ہی آنا ہے۔ اب اس میں اگر اللہ نہ کرے کوئی ریزن، کوئی بامر مجبوری، کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو انفارم کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن میں اس بوجہ مجبوری نہیں آ پا، میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک کیونکہ وعدہ کی جو پاسداری ہے اس میں ہمیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جب ہم سہارا لیتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے کہ سرکار نے کسی سے وعدہ فرمایا کہ فلاں جگہ پر ہم ملاقات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کے مطابق تشریف لے گئے اور جس نے آنا تھا وہ نہیں پہنچے۔ اب قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ حضور وہاں سلطان الانبیاء انتظار فرما رہے اور دوسرے صاحب آئے نہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ ایک دن گئے وہاں انتظار کیا اس کے بعد واپس لوٹ کر کے آ گئے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر تشریف لے گئے، پھر انتظار کرتے رہے، تب بھی ملاقات نہیں ہوئی، پھر تیسرے دن پھر حضور تشریف لے گئے، پھر انتظار کرتے رہے تو وہ صاحب تیسرے دن آئے، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جن کا میں اور آپ ساری امت کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی اتنی پاسداری کر رہے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنے والی امت کو کتنی پاسداری کرنی چاہیے؟ کیا کہنے